السلام علیکم دوستوں، اسٹین بائی ریپیئرنگ سے سہیل بات کر رہا ہوں۔ دوستوں آج ہمارے پاس یہ ایک انفینکس کا موبائل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنو ہے یا انفینکس کا موبائل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیڈ حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ موبائل شیٹ ریموو کرتے ہوئے یہ موبائل ڈیڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیٹ یہ کسی نے ریموو کی، ٹھیک ہے۔ یہ ریموو کرنے کے بعد یہ موبائل ابھی آن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چیک کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی پاور سپلائی کے ساتھ لگا کے اس کی ریڈنگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کے حساب سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ ریڈنگ سے ہمیں یہ تجربہ ہو جائے گا اس میں مسئلہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے پھر ہم اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ سارا چیک کریں گے، پھر ہم آپ کو بھی ویڈیو میں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم اس کے بورڈ پہ نکال کے اس کو پاور سپلائی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ پاور سپلائی کے ساتھ لگا کے ہم اس کے جو ریڈنگ ہے وہ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بورڈ ہم نے باہر نکال دی ہے، تو ابھی ہم اس کو پاور سپلائی کے ساتھ ریڈنگ لیں گے اور ریڈنگ کے حساب سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ ریڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ کہاں سے اور کہاں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں 46-45 تک یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح بیک ہو رہا ہے، جیسے میں بٹن چھوڑتا ہوں یہ 0 ہو جاتی ہے ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں بٹن ادھر پریس کرتا ہوں یہ 47-46 تک جاتا ہے، اور جیسے میں بٹن چھوڑتا ہوں یہ 0 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ جہاں تک میرے ایکسپیرینس کے حساب سے دوستوں یہ مسئلہ جو آیا ہوا ہے، اس کے لیے جو ریم کے لیے جو وولٹ ہوتے ہیں نا وہ نہیں بن رہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ریم کے لیے جو وولٹ ہوتے ہیں وہ 1.1 اور 2 وولٹ 1.8 وولٹ، اسی طرح جو وولٹ ہوتے ہیں یہ ریم کے لیے نہیں بن رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس موبائل میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو چارجنگ پہ بھی لگاتے ہیں، میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو یہ صرف چارجنگ انڈیکیٹر یہاں پہ لائٹ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ 68 امپیئر بھی لیتا ہے، اور یہ صرف لائٹ لگتی ہے اور اس پہ کوئی شو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کا چیک کروائیں گے اس کا مسئلہ آخر کیا اور کہاں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ میں اس کو لگاتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں صرف لائٹ لگ رہی ہے اور موبائل آن نہیں ہو رہا۔ تو چلیے دوستوں موبائل کو ہم مائکروسکوپ پہ سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کر کے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کے کوئی وولٹ مس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وولٹ چیک کرنے سے پہلے ہم اس کے جو ہے نا دوستوں جو شیٹ جس نے ریموو کی ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ آس پاس کوئی کمپوننٹ مس تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا موبائل اس ریٹنگ پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں موبائل کو اپنے مائکروسکوپ پہ سیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے ہمارا میٹر ہے، آپ نے میٹر پہ بھی دھیان دینا اور ساتھ اس کے ریٹنگ پہ بھی دھیان دینا اور وولٹیج پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو شیٹ اتاری ہے اس کے آس پاس اور سے دیکھیں کوئی کمپوننٹس ہمارا مس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری طریقے سے شیٹ کاٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا موبائل اس ریٹنگ پہ گیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی جمپر لگا ہوا ہے گراؤنڈ کے ساتھ، اس کا گراؤنڈ مس ہو گیا جس سے یہ جمپر لگایا، لیکن اس سے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کے آس پاس سارے کمپوننٹ چیک کریں گے، تو ابھی فی الحال کوئی نظر نہیں آیا اس کے پاس۔ تو ابھی ہم اس کے ریم کے لیے جو وولٹ ہوتے ہیں وہ سارے وولٹ چیک کریں گے کہ ہمیں جو وولٹ ملنے چاہیے ریم اور سی پی یو کے لیے وہ وولٹ ہمارے کلیئر ہیں کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو موبائل کو ہم نے چارجنگ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ چارجنگ پہ لگا کے ہم نے میٹر کو وولٹ پہ سیٹ کیا، ابھی آپ نے میٹر پہ بھی دھیان دینا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم چیک کر رہے ہیں وولٹ وہ بھی آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے، ٹریسنگ بھی آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ آپ نے میٹر پہ بھی دھیان دینا اور ساتھ میں بورڈ کے اوپر بھی دھیان دینا ہے اور کون کون سے وولٹ اس کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ادھر سے شروعات کرتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 1.8 وولٹ سی پی یو کے جو ریم کے لیے جو ہیں وہ آ رہے ہیں 1.8 وولٹ، ٹھیک ہے، یہ آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں یہ 0.6 وولٹ، ٹھیک ہے، اور یہ 1.1 وولٹ، ٹھیک ہے۔ ایک سرا اس کا گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں، 1.1 وولٹ۔ اسی طرح ہم نے سارے وولٹ اس کے چیک کرنے 1.1 وولٹ، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی وولٹ مس تو نہیں ہمارا، اگر یہاں پہ کوئی وولٹ مس نہ ہو، سی پی اور ای ایم ایم سی کے پاس کوئی وولٹ مس نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی ریم کے لیے جو وولٹ بنانے والی آئی سی ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ وہاں سے کوئی وولٹ مس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم چیک کریں گے سارے۔ یہ اب سی پی یو کی پاس آتے ہیں، تین وولٹ یہاں پہ مل رہا ہے ہمیں 1.8 وولٹ،
ٹھیک ہے، یہ سارے وولٹ میرے حساب سے اس کے لیے کلیئر ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کے سارے وولٹ کلیئر ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے ریم کے لیے. جو وولٹ بناتی ہے وہ چھوٹی ایسی لگی ہوتی ہے یہاں پہ سی پی یو ایم ایم سی کے پاس. اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کدھر ہے، پھر اس حساب سے ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوستو، اور یہ ایک آئی سی لگی ہوئی ہے، یہ ریم کے لیے جو وولٹ بناتی ہے یہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے دوستو، اس کے آس پاس بھی ہم وولٹ چیک کریں گے. اس کو جو وولٹ ملتے ہیں، ان وولٹ اس کے کم سے کم 2 وولٹ اس کے آنے چاہیے. 1.8 وولٹ سے 2 وولٹ تک اس کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کے جو کیپ ہے اس پہ چیک کریں گے ہمیں 2 وولٹ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، ہمیں 2 وولٹ اس کیپ پہ ہمیں مل رہے ہیں. مطلب ہمارے جو ان وولٹ اس آئی سی کو مل رہے ہیں، جو ان وولٹیج ان ہو رہے ہیں وہ ہمارے اس کے لیے اوکے ہیں. اور یہاں پہ اس ایل ڈی او کے بھی ان وولٹ ہم چیک کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہمیں 2 وولٹ مل رہے ہیں جو ایل ڈی او جو ہمارا کو چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے آؤٹ وولٹ چیک کرتے ہیں 1.8 وولٹ، یہاں پہ بھی اس کو برابر وولٹ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی اس کے دیکھیں 1.8 وولٹ ہی سمجھیں، وہ 5 وولٹ 1.8. اور اسی طرح اس کے یہاں پہ آؤٹ وولٹ چیک کرتے ہیں. یہ آؤٹ وولٹ یہاں پہ نہیں بن رہی ہے. اور یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک کوئی چیز لگی ہوئی تھی، کیپ تھا یا رجسٹر تھا، یہاں سے بھی کوئی چیز ریموو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ شیٹ کاٹتے ہوئے کسی سے ریموو ہوئی ہے. تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں سیمیٹکس میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ چیز ریموو ہوئی ہے وہ کون سی چیز تھی اور کس چیز کے لیے لگی ہوئی تھی، کیا کام کر رہی تھی، وہ بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف. موبائل پاس لے کے جا. تو دوستو یہ ہمارا آگے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کھولا ہوا ہے انفینکس ہاٹ 11 پلے. ٹھیک ہے، یہ اس کا بورڈ ہے اور یہ اس کی آئی سی لگی ہوئی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے کہ کیپ کے ساتھ ایک رجسٹر لگی ہوئی ہے. یہ اگر صحیح نظر آ رہا ہو نا، یہ دیکھیں کیپ کے ساتھ ایک رجسٹر نظر آ رہی ہے جو کہ وہاں سے ریموو ہوئی ہے. اب یہ چیک کرتے ہیں رجسٹر کام کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم آتے ہیں اس کے لے آؤٹ پہ. لے آؤٹ پہ آتے ہیں. لے آؤٹ پہ آنے کے بعد ہم اس آئی سی کو سرچ کرتے ہیں. وہ ریم والی جو آئی سی ہے اس کو سرچ کرتے ہیں. سرچ کرتے ہوئے ہم سیمیٹکس میں جاتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، یہ جو آئی سی ہے ہماری، یہ لکھا ہوا ہے ایل ڈی او 1.2 وولٹ. ایل ڈی او 1.2 وولٹ کی یہ ہماری لائن ہے، سپلائی ہے. ٹھیک ہے، 1.2 کی. چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو جو وولٹ ملنے چاہیے وہ برابر ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں وی ایس 1 کی سپلائی ہے اور یہاں پہ وی سسٹم کی سپلائی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلے ہم اس کے وی ایس 1 کی سپلائی رٹا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں وی ایس 1 کی سپلائی ہے یہاں پہ. یہ آ رہی وی ایس 1 کی سپلائی، یہ لکھا ہوا ہے وی ایس 1 کی سپلائی. یہاں سے یہ لائن آ رہی ہے یہاں پہ، اس کو وی ان، یہ آگے لکھا ہوا ہے وی ان اے ٹو وی ان، یعنی وولٹیج ان ہو رہے ہیں اس کے آئی سی کے اندر. ٹھیک ہے، اور اسی کے آگے یہ کیپ لگا ہوا ہے، اس کیپ کو ہم کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لے آؤٹ میں آتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے اوپر چیک کریں. ٹھیک ہے، کیپ کہاں پہ لگا ہوا ہے ڈائریکشن، اور یہ کیپ یہ اوپر لگا ہوا ہے. یہ وہ ریم کے لیے جو وولٹ بنانے والی ایسی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو کیپ لگا ہوا ہے بڑا کیپ، ادھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ جو کیپ لگا ہوا ہے، اب اس پہ وی ایس 1 جو انہوں نے لکھا ہوا تھا، وی ایس 1 کی جو سپلائی ہے، یہ ہمیں ان وولٹ جو مل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں 2 وولٹ ملنے چاہیے، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو چیک کروایا تھا. دوبارہ چیک کرواتا ہوں. وہ دیکھیں 2 وولٹ ہمیں اس کیپ پہ مل رہے ہیں، یعنی اس آئی سی کو ہمیں ہماری اس آئی سی کو جو وولٹ ملنے چاہیے وہ وولٹ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سیمیٹکس میں آتے ہیں. آ کے ہم اس کی جو وی سسٹم جو لکھا ہوا ہے، یہ وی سسٹم کے اوپر جو رجسٹر لگی ہے 1 کلو اوم کی رجسٹر، ہم اس کو بھی چیک کریں گے یہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو لے آؤٹ میں آئیں گے، یہ ہم اس کو کاپی پیسٹ کریں گے. کرنے کے بعد ہم اس کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے گی. اسی کیپ کے ساتھ اس کا ایک یہ رجسٹر لگا ہوا ہے، اس رجسٹر پہ ہم چیک کرتے ہیں وی سسٹم. ہمیں وی سسٹم مطلب جو اس کو ملنے چاہیے 3.7 یا 4.1 جتنے بھی وولٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. جتنے آپ کی بیٹری کے اندر وولٹ ہو گئے وہی یہاں پہ شو کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں 3.7 وولٹ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے. بیٹری کے اندر ہماری 3.7 وولٹ چارج ہے. ٹھیک ہے، وہی وولٹ یہاں پہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری اوکے، یہ لائن بھی. اب اسی طرح ہم دوسری لائن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ ہم سیمیٹکس میں آتے ہیں. سیمیٹکس میں آ کے یہ ہمارے وی ایس 1 کی سپلائی اوکے نکل آئی اور وی سسٹم کی سپلائی بھی اوکے نکل آئی. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے یہ دونوں لائنیں اوکے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان وولٹیج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے، اور یہ سارا اوکے. اور اس کے یہ اینیبل جو ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے. اینیبل چیک کرتے ہیں کہ یہ کیپ کہاں، یہ جو رجسٹر یہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے.
ये वही कैप एनेबल, यानी हमारे इस आईसी को वही कैप पे आगे एनेबल भी मिल रहा है हमारी आईसी को। ठीक है, ये जो एनेबल रखा हुआ है, एनेबल भी हमारी आईसी को मिल रहा है, और वी इन भी इनके पास हो रहे हैं, और बायस वाले जो लाइन है वो भी हमारी ओके है, यानी इन वोल्टेज जितने भी इसको वोल्ट मिलने चाहिए वो सारी लाइनें ओके है। अब हम आते हैं इसके वी आउट की तरफ। ठीक है, वी आउट पे चेक करते हैं हमारा क्या क्या लगा हुआ है। वी आउट A1, A1 के आगे हमारा लगा हुआ है एक कैप लगा हुआ है, और कैप के साथ एक रजिस्टर लगी हुई है 24 किलो ओम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कैप को सर्च करते हैं, ये कहाँ पे है कैप। ठीक है, लेआउट में आना है, कॉपी पेस्ट करना है, और इसको वो करेंगे तो ये देखें दोस्तों, ये आईसी लगी हुई है, और इस ये हमारी आईसी लगी हुई थी, और इस आईसी के नीचे ये कैप लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कैप पे हम चेक करते हैं, हमें यहाँ पे जो है ना वोल्ट मिलने चाहिए 1.2 1.1 इस तरह वोल्ट हमें मिलने चाहिए। ये वो कैप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैप नहीं, यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, ये 1.1 और 1.2 वोल्ट की सप्लाई है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको हमने चेक करवाया था, लिखा हुआ है LDO 1.2 वोल्ट की सप्लाई, यानी LDO को हमारे 1.2 की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारे ये जो LDO के कोई भी पॉइंट मिस हो, यानी रैम के लिए जो आईसी है इसके कोई भी वोल्ट मिस होंगे तो आपका मोबाइल बूट नहीं करेगा। ठीक है, ऑन नहीं होगा। तो अभी देख सकते हैं वी आउट पे हमारे कैप पे हमने चेक किया कोई नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 24 किलो ओम की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई थी। ये रजिस्टर की हम चेक करेंगे, कॉपी करेंगे कि ये कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे लगी हुई है। दोबारा हम इसको कॉपी करते हैं, ये R2315, ये रजिस्टर का ये नंबर याद रखना है, R2315। ठीक है, इसको हम आएंगे लेआउट में, लेआउट में आके हम इसको कॉपी करेंगे कि हमें पता लगे ये किस जगह पे लगी हुई है। तो ये लगी हुई है, देखे दोस्तों, R2315, मतलब ये R2315 ये वो रजिस्टर है जो हमारे यहाँ किसी ने ना शीट रिमूव की थी, और यहाँ से किसी ने ये जो रजिस्टर गायब किया। ये हमारी R2315 नाम से ये रजिस्टर है जो लेआउट में नंबर दिया हुआ है, और ये 24 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ से ये रिमूव की है, तो हम यहाँ पे 24 किलो ओम का रजिस्टर भी लगाएंगे, लगा के हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करके फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या इशू आया। ठीक है, या हम रजिस्टर लगाएंगे, या इसको हम बाईपास करके डायरेक्ट बाहर से हम इसको 1.2 या 1.1 वोल्ट यहाँ पे दे के हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अभी हमने मसला तो हमारे 100% इसी रजिस्टर से ही है। ठीक है, जो इसी लाइन से वी आउट वोल्ट में से। ठीक है, ये था, तो ये देख सकते हैं, तो मतलब हमारे वी आउट वाली साइड पे था। ठीक है, इन वोल्ट हमारे क्लियर हैं, और वोल्ट जो आउट होते हैं वो हमारे इस आईसी के थ्रू आउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस आईसी से हमारे वोल्ट आउट नहीं हो रहे थे। चलिए दोस्तों, हम अभी मोबाइल की तरफ आते हैं। ठीक है, मोबाइल में आके हम आपको इस रजिस्टर पे वन पॉइंट, यानी ये जो रजिस्टर यहाँ से उतरी हुई है वहाँ पे हम 1.1 या 1.2 वोल्ट दे के हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो हम मोबाइल को पहले अच्छी तरह सेट करते हैं अपने। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रहा कि हम इसके जो यहाँ पे जो रजिस्टर लगी हुई थी उसको हम जंपर करके चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम कहीं से भी इसको 1 वोल्ट दे के देख लेते हैं, पावर सप्लाई से भी दे सकते हैं आप। ठीक है, और जगहों से भी आप दे सकते हैं। हम सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई से दे के चेक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको 1.1 वोल्ट यहाँ से, सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई से 1.1 वोल्ट देंगे। ठीक है, 1.1 वोल्ट की सप्लाई इसको देंगे, और दे के हम चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल ऑन होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा मोबाइल ऑन हो गया तो हम बोर्ड में से ही कहीं से इसको 1.1 वोल्ट दे देंगे, और हम मोबाइल को वो ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको जंपर करते हैं अच्छी तरह से। ये हमने जंपर कर दिया है। ठीक है,
ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہم اس کے جمپر کریں گے ایک میٹر کے تار کے ساتھ، تار پہ ایک جمپر کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پاور سپلائی سے اس کو وولٹ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک جمپر یہاں پہ کر دیا اور ایک جمپر ہم نے میٹر کے تار کے اوپر لگا دیا. تو ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک پوائنٹ کو ہم گراؤنڈ کریں گے اور پاور سپلائی کو ہم موبائل سامنے لے کے آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، میٹر کو پاور سپلائی کو ہم 1.1 وولٹ پہ سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور امپیر جو ہیں اس کے کم سے کم 300 ملی امپیر ہم اس کے امپیر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 300 ملی امپیر. ٹھیک ہے دوستو، 300 ملی امپیر ہم رکھیں گے، 1.1 وولٹ رکھیں گے اور اس کو ہم پاور سپلائی کی تار ہم نے لینی ہے اس طرح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے اس کا ایک گراؤنڈ کر دینا ہے یہ اینٹینے کی تار پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم موبائل کو پہلے سیدھا کرتے ہیں اور اس پہ ہم بیٹری اس کی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹری ہم اس کے کنیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم یہاں پہ اس کو اس طرح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، ابھی ہم اس کا ایک پوائنٹ ادھر لگا دیتے ہیں. اب لگانے کے بعد ہم اس کو اب چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل کو ہم چارجنگ پہ لگا دیں گے. چارجنگ پہ لگانے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارا موبائل کا ڈسپلے، یہ موبائل ہمارا آن ہو گیا. ٹھیک ہے، ڈسپلے اس کا ابھی نہیں آیا لیکن موبائل ہمارا آن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، اس کا ڈسپلے کنیکٹر میرے حساب سے لوز ہے، وہ بھی ہم آپ کو دوبارہ اتار کے لگا کے چیک کراتے ہیں. ڈسپلے کنیکٹر پہ ہم تھوڑی صفائی کریں گے. یہ موبائل تو ہمارا آن ہو گیا دوستو. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ڈسپلے اس کا بلو آ رہا ہے. اس کا اسکرین خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم دوسرا پینل اس پہ لگا کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دوسرا پینل اس پہ لگاتے ہیں. دوسرا پینل اس پہ لگا کے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ہمارا موبائل آن ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آن تو بہرحال ہو گیا. تو ہم اس کو دوسرا پینل بھی لگاتے ہیں کیونکہ اس کا پینل مسئلہ کر رہا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ اس کا اتار کے پینل دوبارہ لگاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، دوبارہ لگا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈسپلے آتا ہے نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، ابھی اس کا ڈسپلے آ گیا. چارجنگ انڈیکیٹر اس نے شو کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی یہ میں دوبارہ اتارتا ہوں، اس کا پینل اتار کے لگاتا ہوں. یہ پینل تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا پینل ہم نے اتار دیا، دوبارہ ہم اس کا پینل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، لگا کے ہم آپ کو دوبارہ سے چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چارجنگ انڈیکیٹر اس نے شو کیا ہے. تو ابھی ہم نے اس کو یہاں پاور سپلائی سے 1.1 وولٹ دی ہے اور 300 امپیر رکھ کے ملی امپیر رکھ کے ہم نے اس کو آن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم بورڈ کے اندر کسی بھی جگہ سے اس کو 1.1 یا 1.2 وولٹ اس کو دیں گے. ہم اس کو دے کے چیک کریں گے کہ اس کے بعد بھی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پاور سپلائی سے دے دیے. تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس 1.1 یا 1.2 وولٹ کس جگہ پہ آ رہا ہے، تو وہیں سے ہم اس کو جمپر دے دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے دوستو دیکھیں، میں نے ابھی جمپر اس کا اتار دی ہے، تو یہ ابھی اسی کنڈیشن میں آ گیا ہے. کوئی آن نہیں ہوگا، کوئی انڈیکیٹر ایشو نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اسی کنڈیشن میں یہ موبائل آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو 1.1 وولٹ ہم نے دیا تھا، دوبارہ میں اس کو 1.1 وولٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے. یہ میں اس کو دوبارہ جمپر کرتا ہوں.
اس کو جمپر کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے دوبارہ سے اس کو جمپر کر دیا، ٹھیک ہے. ابھی پاور سپلائی کی تار دیکھیں، پاور سپلائی 1.1 وولٹ پہ رکھنا ہے، ادھر 1.1 وولٹ میں رکھنا ہے. دوبارہ اس لیے چیک کرا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے. اور امپیر اس کے 300 رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ امپیر نہیں رکھنے، امپیر 300 رکھنے، 1.1 وولٹ رکھنا ہے. اور ایک سرے کو آپ نے گراؤنڈ کرنا ہے اس کے اینٹینا کی تار کے ساتھ، اور دوسرا سرا آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے بیٹری لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. بیٹری لگانے کے بعد یہ دیکھیں موبائل ہمارا آن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں پاور سپلائی ادھر سے یہ بلکہ اتار دیتا ہوں، یہ دیکھیں موبائل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں سے میں میٹر اتار رہا ہوں، یہ بند ہو گیا. یہ میں دوبارہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. دوبارہ لگاتا ہوں اور یہ موبائل ہمارا آن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دوستو 1.1 وولٹ آپ نے دینا ہے، اور امپیر اس کے 3 رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. 3 رکھ کے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے. تو ابھی ہم اس کے بورڈ کی طرف آتے ہیں. بورڈ پہ ہمیں چیک کرتے ہیں کہاں پہ ہمیں 1.1 وولٹ مل رہا ہے، وہاں سے ہم اس کو 1 وولٹ دیں گے، ٹھیک ہے. وولٹ دے کے ہم آپ کو چیک کروائیں گے ادھر سے بھی، ٹھیک ہے. موبائل کو چارجنگ پہ لگانا ہے، چارجنگ پہ لگا کے ان سروں پہ چیک کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں 1.1 وولٹ ملیں گے وہاں سے آپ نے جمپر اٹھا کے وہاں پہ لگا دینا، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں 1.1 وولٹ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس رجسٹر پہ، اس کیپیسٹر پہ ہمیں 1.1 وولٹ مل رہا ہے، یہاں سے آپ نے جمپر اٹھانا ہے اور اس رجسٹر کے اس سرے پہ اتنا جمپر آپ نے لگا دینا ہے. جمپر لگا کے پھر آپ کا مسئلہ ڈیڈ موبائل آپ کا آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو چلیے ابھی ہم اس کو لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں. موبائل کو مائکروسکوپ پہ سیٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے موبائل کو مائکروسکوپ پہ سیٹ کیا ہے. تو یہ ایک جمپر ہمارا پہلے سے لگا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو دوسرا جمپر ہم نے یہاں پہ لگانا ہے. اس کے لیے ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں، پوائنٹوں کو ہم سولڈ کرتے ہیں. سولڈ کر کے پھر میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستوں. ابھی ہم نے یہاں پہ 1.1 وولٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. دے کے ہمارا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستوں. اس کو بڑے احتیاط سے جمپر لگانا ہے. پہلے ہم جمپر وائر کو سولڈ کرتے ہیں، ریسولڈ کرتے ہیں صحیح طرح. اصل میں دوستوں کاویہ کی بٹ تھوڑی خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح طرح پکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کاویہ کی نو خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ صحیح پکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جمپر ہم نے یہاں پہ لگا دیے، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو جمپر یہ جو یہاں سے کاٹیں گے. کاٹنے کے بعد ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہاں جمپر ہم نے کیا ہے، 1.1 وولٹ مل رہے تھے. تو ابھی ہم اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ 1.1 وولٹ مل رہے ہیں جو ہم نے جمپر لگایا ہے، ٹھیک ہے. چیک بھی کریں گے
1 वोल्ट अगर मिल रहे हैं तो हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 1 वोल्ट दिया हुआ, ये जंपर हमने चेक करना है। ये देख सकते हैं 1.1 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अब इसको हम मोबाइल को ऑन करते हैं। मोबाइल को हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्क्रीन मसला कर रही है, मसला स्क्रीन के अंदर है और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया। और ये हमने कहाँ से ऑन किया है, ये जंपर हमने यहाँ पे लगाया। फिर मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ जंपर। ये देखें, ये यहाँ से हमने जंपर उठाया, यहाँ पे हमने जंपर लगाया। 1.1 वोल्ट हमारे यानी जो आउट वोल्ट यहाँ पे निकाल रहे थे, जैसे कि हमने सेमेटिक्स में आपको चेक करवाया था कि ये जो वहाँ वी आउट है, वी आउट A1 का जो पॉइंट था, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर, ये एक ही लाइन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे 1.2 वोल्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ VA12 के पावर सप्लाई थी, ये 1.2 वोल्ट की, ठीक है। वो हमने यहाँ पे दिया है 1.2 वोल्ट इस रजिस्टर के एक सिरे पे दिया है। तो हमारा मोबाइल ऑन हो गया। ये हम हार्डवेयर में भी आपको निकाल कर चेक करवाता हूँ। तो ये हमारा हार्डवेयर, थोड़ा सही तरह दिखाओ, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो आईसी है, ये हमारे रैम के लिए जो वोल्ट बनाती है वो आईसी थी, ठीक है। ये हमारे ये जो कैप लगा हुआ है, ये हमारा VS1 की सप्लाई के लिए था, ठीक है। और ये जो है ये हमारे 3.7 वोल्ट इस रजिस्टर पे आते हैं, ठीक है, वो था। और ये हमारे जो रजिस्टर और ये कैप लगे हुए हैं, ये वी आउट थे। हमें ये आईसी वी आउट नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। हमने यहाँ से इस 1 2 3 4 ये चौथे कैपेसिटर से हमने जंपर उठा के हमने इस रजिस्टर पे लगाया, तो हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों।